وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، زجنوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ماہ ذی الحجہ کی 26ویں شب ہے۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے اور ان کے چشمان کرم کی خیرات لینے کے لیے ہم نے اس محفل کو سجایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم سب اس مبارک محفل میں شریک ہیں۔ واللہ ان بزرگوں کا ذکر ہونا، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ کسی بھی طرح ٹائم نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ضرور شرکت کر لیا کیجیے۔ ان صحابہ کا، بزرگوں کا، اسلاف کا بے پناہ ہم لوگوں پر احسانات ہیں، اور خدا کی قسم ان کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو کرتے ہیں انہیں ملتا ہے، ہمیں تو ملتا الحمدللہ، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھیں، ہماری نسلوں کو بھی صحابہ کرام، اہل بیت کرام، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم کی محبت عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں، جب تم نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو ساتھ میں میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو، میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ آج ہمیں خاص کر بات کرنی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئی تھی، اسلامی پرچم جن جن ممالک پر لہرایا تھا، اس کی فہرست تو بڑی طویل ہے، چند جھلکیاں عرض کرتا ہوں، اور خاص کر فتح بیت المقدس، مسلمانوں کا جو قبل اول تھا، اس کی فتح کی کچھ تفصیل آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جانتے ہو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو مرید ہوتے ہیں۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے شیخ کا ارادہ رکھے، چاہت رکھے، جو کسی شیخ، کسی مرشد کی چاہت رکھے، کسی کی طلب میں ہو، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب مرید ہیں، کس کے؟ اپنے شیخ کے، اپنے مرشد کے۔
لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں نا جو مراد ہوتے ہیں. مراد کسے کہتے ہیں کہ مرشد خود جس کی چاہت رکھتا ہے اس کو مراد کہتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ بے شمار ہیں، بے شمار، کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام، اس سے زائد ہے. تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے سب مرید ہیں سرکار کے. لیکن میں آج جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نا، حضرت فاروق اعظم، یہ میرے آقا کی مراد ہے. مراد کیا ہے؟ مراد ہے. تمام صحابہ میں عمر فاروق اعظم میرے سرکار کی مراد ہے کہ سرکار نے خود نے مانگا ہے رب سے. حضور کی دعا بڑی مشہور ہے، حدیث شریف میں میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، بدھ کی رات دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ، عمر بن الخطاب کے ذریعہ سے اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما دے. یہ سرکار نے دعا مانگی تھی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حضرت عمر کے لیے دعا مانگی تھی. اس وقت حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ مراد رسول ہے. بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کا دن آیا، حضرت عمر خود چل کر بارگاہ رسالت میں آ کر کے قبول اسلام کر لیتے ہیں، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو سرکار نے دعا مانگی، اس دعا کا ظہور یہ ہوا کہ حضرت عمر اسلام لے آئے. اور صرف اسلام نہیں بلکہ جو سرکار نے اس وقت دعا مانگی تھی جس وقت حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، اے اللہ اسلام کو حضرت عمر سے عزت و غلبہ عطا فرما. پھر کیسا اللہ نے غلبہ دیا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ آج تک تاریخ میں ایسا عظیم فاتح کوئی پیدا نہ ہوا جیسا عظیم فاتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اپنے تو اپنے غیر بھی جن کے قصیدے پڑھتے ہیں پیارے، وہ جو دشمنان اسلام ہے نا، نصارہ، یہود، ہنود، یہ سب حضرت عمر کے قصیدے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں مورخین کی تاریخ میں آج تک ایسا عظیم فاتح جس نے مختصر مدت میں بڑی بڑی حکومتوں کو سرنگو کر لیا ہو، اور جس نے مختصر مدت میں عظیم سلطنت کو فتح کیا ہو، وہ صرف عمر بن خطاب ہے، بس دوسرا کوئی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، حضرت میں بتا رہا تھا کہ جو سرکار کی یہ دعا تھی نا، اے اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، خدا کی قسم اصل جو غلبہ، عزت اور قوت جو اسلام کو ملی ہے نا، وہ دور خلافت فاروق میں ملی ہے. وہ عزت اور غلبہ پوری دنیا پر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ملی ہے. اسی طرح میرے آقا کریم نے اپنی زندگی ہی میں وقتاً فوقتاً اس دور کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر و کسرا، پوری دنیا میں 2 حکومتیں بہت بڑی تھی، سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے. کیسر یہ روم کی حکومت تھی جو عیسائیوں کے قبضے میں تھی، اور کسرا یہ ایران کی سلطنت تھی جو مجوسی، آتش پرست، جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں نا، ان کے قبضے میں تھا. یہ بڑی عظیم سلطنتیں تھیں دونوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ہی بشارت دے دی تھی، ایک دن وہ آئے گا جب روم بھی فتح ہوگا، اور کیا کہتے ہیں کسرا بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا جس کو فارس کہا جاتا ہے. یہ ساری حکومتیں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گی اور اسلامی پرچم یہاں لہرائے گا. بڑی بڑی حکومتوں کی سرکار نے پیشن گوئیاں پہلے فرما دی تھی. اور سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف خط بھیجا تھا. اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط روانہ کیا تھا کسرا کے پاس، قیصر کے پاس، اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کے پاس. ایک خط میرے آقا کریم نے لکھ کر کے قاصد کے حوالے ایران کا جو بادشاہ تھا، کسرا جس کو کہا جاتا تھا اس دور میں، ایران کے بادشاہ کو اس کی طرف بھیجا جس کا نام خسرو پرویز تھا. وہ جب رسول اللہ کا قاصد سرکار کا وہ خط لے کر گیا جس میں میرے آقا نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے پڑھا نہیں. وہ اپنے تکبر میں تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں میں، مجھے کون ہرا سکتا ہے، میں کسی کی بات کیوں مانوں. تکبر
جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ اس نے حضور کے خط کو پڑھا، سرکار کے قاصد کی توہین کی اور میرے آقا علیہ السلام کے نامہ مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے پھونک کر کے اڑا دیا۔ یہ توہین کی کس کے ساتھ؟ حضور کے نامہ اقدس کے ساتھ۔ وہ قاصد واپس آیا اور سرکار کو جب بتایا نا، میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، دیکھیے نبی کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے۔ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مسلمان ظاہری طور پر ساز و سامان کے اعتبار سے کمزوری کی حالت میں تھے۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کئی دنوں تک کھانا تک نہیں ملتا تھا، غربت کا حال یہ تھا، فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا، اور لوگ بھی بہت قلیل تھے، مسلمان کم ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی بڑی سلطنت کے مالک ایک دن وہ ہوگا جس دن یہی چٹائی پر بیٹھنے والے، سوکھی کھجور کھانے والے مسلمان بنیں گے۔ آقا کریم کی نگاہ نبوت دیکھے کہاں تک پہنچتی ہے۔ جب قاصد نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کے نامہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا اس نے ہمارے خط کو نہیں، در حقیقت اپنی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا ہے، اس نے اپنی حکومت کو اڑا دیا۔ اور جس طرح اس نے ہمارے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑایا ہے نا، بیائی نہیں، اسی طرح اس کی اتنی عظیم سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور نے بشارت دے دی۔ یہ دور کب آیا؟ یہ دور حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے ایام میں آئی، خلافت کی۔ اور حضرت امیر المومنین جب حضرت عمر خلیفہ بنے نا، ان کی دلی خواہش تھی کہ حضور نے جو یہ بشارت دی ہے کاش اس کو ہم جلد پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ایران کی طرف جب لشکر کشی کی مجاہدین اسلام نے، پھر اس کی عظیم بادشاہت جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہوئی ہے نا، اس کا بیٹا کس خسرو پرویز کا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارتا ہے، اور ایسے ہی اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہو گئی اور اسلامی پرچم وہاں لہرانے لگا۔ سمجھ رہے نا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ حضرت صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کے منصب پہ رہے، حضور کی وصال ظاہری کے بعد 2.5 سال کے بعد سن 13 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور صرف بہت زیادہ نہیں، 10 سال 6 مہینہ 4 دن خلیفہ رہے، بس 10 سال 6 مہینہ 4 دن گنے۔ ان 10 سال 6 مہینہ 4 دن میں حضرت عمر نے خلافت کی باغ و ڈور سنبھالی۔ اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو فتوحات کا ماوراء النہر کا علاقہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آرمینیا، بہت سارے ممالک فتح ہوئے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے 44 بڑے بڑے ممالک، ملک جس کو کہتے ہیں، وہ فتح ہوا۔ 3600 3600 مختلف علاقے اور شہر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئے۔ یہ مختصر، جس میں سے بڑی بڑی سلطنت کون تھی؟ ایران کی حکومت، روم کی حکومت، شام کی حکومت، عراق کی حکومت، اور کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح یرموک کی فتح، حمص کی فتح، مصر کی فتح، اور اس کے علاوہ حلب کی فتح، قادسیہ کی فتح، بیت المقدس کی عظیم فتح، قیصاریہ کی عظیم فتح، بہت سارے ممالک، آذربائیجان اور آرمینیا، یعنی سب نام لکھے ہیں تاریخ میں، مورخین نے لکھا ہے جو عظیم عظیم سلطنتیں فتح ہوئی، چھوٹے بڑے ممالک، 44 ملک کس کو بولتے ہیں پیارے؟ اس 10 سال کی مختصر مدت میں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل زمین اسلامی حدود میں شامل ہوئے۔ یعنی اسلام جو ہے پھیلتا گیا، مسلمان اسلامی پرچم لہراتے رہے، جس کو ڈاکٹر اقبال اس طرح کہتے ہیں کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس طرح بتائیے، دنوں رات فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہیں، جب حضرت صدیق اکبر کی وصال کا وقت آیا نا 2.5 سال کے بعد، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔
تو حضرت علی، حضرت طلحہ یہ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، کہا آپ نے کس کو خلیفہ بنایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے عمر کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ اپنے بعد امت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کر آئے ہو، آپ کیا جواب دو گے یہ تو بتاؤ؟ صدیق اکبر نے کہا علی تو مجھے ڈراتا ہے اللہ کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں عمر کون ہے۔ اگر میرا رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ بتا میرے بندوں کی باغ ڈور کس کے حوالے کر کے آیا تھا، میں رب سے عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کے صحابہ میں جو سب سے بہترین شخص تھا میں نے تیرے حبیب کی امت اس کے حوالے کر کے آیا ہوں، اس کا نام عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے۔ سمجھ رہے نا اتنی عظیم سلطنتیں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئی، شام وغیرہ عراق وغیرہ، ایک لمبی تفصیل ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اب میں بات چلتا ہوں فتح بیت المقدس کی طرف، یہ آخری بات ہے، میں نے بس صرف نام چند ایک کی گنائے، اور بیت المقدس چونکہ اسلام کا یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور بیت المقدس بڑا عظیم شہر ہے جس کے ساتھ انبیاء کرام زیادہ وابستہ ہیں، بے شمار تبرکات ہیں، بے شمار یادداشتیں ہیں۔ یہ بیت المقدس وہ عظیم شہر ہے جو فلسطین میں ہے، شہر یروشلم میں جس کو یہودی یروشلم کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس پہلے ہی سے یہ مسلمانوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، تینوں کے نزدیک مقدس اور معظم رہا، اور اس وجہ سے ہمیشہ وہاں پر قتل و قتال، خون خرابہ، جنگ و جدال ہوتا رہا۔ کبھی عیسائی غالب آتے، کبھی مسلمان غالب آتے، کبھی یہودی غالب آتے، اور اسلام سے پہلے بھی یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا، کبھی عیسائی غالب آتے، کبھی نصرانی اور یہودی غالب آتے۔ یعنی وہ عظیم شہر جو تین بڑے مذاہب کی یادگاریں جہاں وابستہ ہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تاجدار کائنات نے معراج کی ابتدا بیت المقدس سے کیا تھا۔ عیسائیوں کے لیے وہاں صلیب کا جو معاملہ پیش آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، اس وجہ سے مقدس ہے۔ یہودیوں کے لیے دیوار گریا ہے، ہیکل سلیمانی اور بہت سارے تبرکات ان کے لیے بھی ہیں ان کے مذہب کے مطابق، اس لیے بیت المقدس ہمیشہ ایک تاریخی یادگار شہر رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اب میں اس کی کچھ تفصیل بتا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ عظیم فتح تھی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کی، جہاں بے شمار فتوحات ہیں، بیت المقدس عظیم فتح تھی۔ اور فتح کس طرح ہوا یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کچھ ایک تاریخی نالج بھی ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ اول تھا اور حضرت عمر کی شان بھی پتہ چلے گی۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم نے اسلامی لشکر کو ملک شام کی فتوحات کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا تھا لشکر کا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب ملک شام کی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، یرموک فتح کر چکے، ایک ملک تھا شہر، یرموک کو فتح کرنے کے بعد مجاہدین کا لشکر لے کر کے حضرت ابو عبیدہ دمشق آ گئے۔ دمشق یہ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجاہدین سے مشورہ کیا کہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، تو اب جو ہے نا قیصاریہ کو فتح کیا جائے یا بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی جائے، یہ مشورہ کیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل حضور کی صحابی ہیں، انہوں نے رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ خط لکھ کر کے امیر المومنین کی بارگاہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں فتح کے لیے پیش قدمی کدھر کرنا ہے، جہاد کس کی طرف کرنا ہے، قیصاریہ جائیں یا بیت المقدس۔ بہرحال خط لکھا، روانہ کیا۔ یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے صحابہ کرام کا مشورہ کیا کہ مجاہدین کا اسلامی لشکر جو یرموک کو فتح کر چکا ہے اور اب جو ہے نا آگے فتوحات کا سلسلہ جاری کرنا ہے، تو قیصاریہ فتح کیا جائے یا پہلے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ تو حضرت مولا کائنات نے امیر المومنین کو یہ رائے دیا کہ امیر المومنین آپ اسلامی لشکر کو سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف فتح کرنے کا حکم نامہ ارشاد فرما دیں۔
چونکہ میں نے تاجدار کائنات کی زبان سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آقا نے فرمایا پہلے بیت المقدس فتح ہوگا پھر قیصریہ فتح ہوگا۔ یہ بات سن کر امیر المؤمنین نے کہا کہ علی یقیناً تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد ایک مکتوب روانہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اس وقت دمشق میں تھے کہ سب سے پہلے مجاہدین کا لشکر لے کر کے بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ اس وقت بیت المقدس پر جو قبضہ تھا نا وہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور زیادہ تر وہاں کے لوگ عربی نسل قبائل آباد تھے وہاں پر، لیکن بڑے وہ خطرناک تھے، اور وہ چونکہ بڑی عقیدت رکھتے تھے بیت المقدس سے، لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچا کہ امیر المومنین کا یہ حکم آیا ہے اسلامی لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کیا جائے، پھر آپ نے کیا کیا کہ روزانہ 5000 کا ایک لشکر مجاہدین پر مشتمل 5000 کا لشکر بیت المقدس کی طرف بھیجتے رہے۔ آج 5000 بھیجا، کل 5000، اسی طرح مختلف دنوں میں جو ہے نا اسلامی لشکر بھیجتے رہے۔ اب وہ جو لشکر بیت المقدس پہنچا، مجاہدین کا لشکر، اسلامی لشکر، تو بیت المقدس جو ہے نا ایک شہر تھا جس کے چاروں طرف بڑی بڑی فصیلیں دیواریں قائم تھی، ایک قلعہ نما تھا۔ بیت المقدس جو ہے نا جو شہر تھا اس کے چاروں طرف، پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، جو شہر ہوتے تھے دشمنوں کے حملے کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی مضبوط لمبی چوڑی دیواریں قائم کر دیتے تھے تاکہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ بیت المقدس کا معاملہ ایسے ہی تھا، تو وہ شہر جو تھا نا چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں کھڑی تھی، ایک قلعہ نما شہر تھا۔ اسلامی لشکر جب بیت المقدس پہنچا تو شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کو کہتے ہیں محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب محاصرہ کر لیا تو روزانہ اسلامی لشکر جو ہے نا جاتا وہاں لڑائی کرنے کے لیے، جب قلعہ کی دیوار کے پاس، اور تیر اندازی کرتے، تیر انداز جو ہے نا تیر برساتے، ادھر سے وہ لوگ تیر مارتے، پتھر بھیجتے، اسی طرح روزانہ جو ہے نا لڑائی کا سلسلہ، جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ 11 دن گزر گئے اور بھی اسلامی لشکر آتے رہے، اور بھی اسلامی لشکر آتے رہے، اور اسی طرح جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید بھی اسی لشکر میں شامل تھے۔ وہ بھی اپنا جو کچھ بچا ہوا لشکر تھا مسلمانوں کا وہ لے کر کے آ گئے۔ جب امیر لشکر آئے، سپہ سالار آئے نا، تو مجاہدین جو وہاں موجود تھے مسلمان، انہوں نے زوردار نعرے تکبیر بلند کیا، زوردار نعرے تکبیر بلند کیا خوشی میں ان کے استقبال کے لیے، اور ایسا زوردار نعرہ لگایا کہ یہ ان کا نعرہ بیت المقدس کی شہر تک گونجا۔ اب شہر والے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون آ گیا، لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی امیر، کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس شہر میں جو سب سے بڑا راہب تھا جس کا نام قمامہ تھا، شہر والے اس کے پاس گئے اور ساری صورت حال سے بتایا کہ 11 دن ہو گیا، روزانہ اسلامی لشکر جو ہے نا یہ حملہ کرتا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، کچھ یہ زخمی ہوتے، کچھ وہ زخمی ہوتے، اسی طرح معاملہ چل رہا ہے، لیکن آج لگتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا سردار آ گیا ہے۔ آج تو انہوں نے بہت نعرہ بازی کی ہے۔ تو وہ جو قمامہ تھا نا وہ بڑی پرانی کتابوں کا ماہر تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چل کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ قلعہ کے دیوار پر آیا، اس نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ آپ ایسا کریں، آپ کا جو سردار ہے آپ اس کو سامنے کریں، ہم اس سے کچھ بات کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ اس قمامہ نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس شہر کو نبی آخر الزمان کا ایک صحابی جو سرخ رنگ کا ہوگا اور وہ اس شہر کو فتح کرے گا۔ چل کر کے دیکھتے ہیں، مسلمان آئے ہیں، جو علامتیں، جو اوصاف، کمالات ہم نے پڑھے ہیں اگر یقیناً اس کے اندر موجود ہوں گے تو پھر تو ہمیں صلح کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم شہر ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہوئے جو ہم نے پڑھا ہے تو پھر ہم ان کو شہر حوالے نہیں کریں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ وہ قمامہ راہب آیا، دیوار پر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے امیر کو بلایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب اس کے قریب گئے نا تو اسلامی لشکر کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب بھی کسی ملک کے ساتھ جاتے نا سب سے پہلے وہاں ملاقات کرنے کے بعد وہاں کے امیر سے 3 شرطیں کہتے، یا تو تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو،
اگر اسلام قبول نہیں کرو گے یہ شہر ہمارے حوالے کرو، ہم سے صلح کرو اور تم ہمیں جزیہ دو گے، جس کو کہتے ہیں تاوان، ٹیکس دو گے، اور تم ہمارے ماتحت رہو گے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ہمارا تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب اس کے قریب پہنچے نا، آپ نے تینوں شرطیں رکھی۔ قمامہ سے کہا اور اہل شہر سے کہا کہ 3 باتیں ہیں، ایک بات تمہیں قبول کرنا ہے، یا تو تم اسلام قبول کر لو، تو اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ شہر ہمارے حوالے کرو، ہمارے ماتحت رہو گے اور ہمیں جزیہ دو گے، اس شرط پر ہمارے ساتھ صلح کرو، اور یہ بھی منظور نہیں تو پھر تیسری چیز ہے کہ پھر ہمارا تمہارا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی، جنگ کے لیے آ جاؤ۔ بے خوف ہوتے تھے مسلمان، گئے کافروں کے ملک میں، بستیاں کافروں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، لیکن بے باکی کے ساتھ دیکھے ایمان کا یہ جوش تھا، ایک نورانیت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ شرطیں پیش کی، لیکن وہ جو قمامہ تھا، راہب تھا نا، اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا، وہ صرف سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو بغور دیکھتا رہا۔ جو علامتیں پڑھی تھی یہ باتیں موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھنے کے بعد جب پیچھے مڑا، اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں ان سے لڑو، جو ہم نے پڑھا تھا نا، جو صفات وہ اس کے اندر نہیں ہے، ہم اسے اپنا شہر نہ دیں گے، اب ان سے لڑائی کرو، مقابلہ کرو، یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح واپس آئے، پھر مجاہدین کو حکم دے دیا کہ حملہ کر دیں، شہر پر حملہ کر دے۔ اب مجاہدین اسلام کا لشکر روزانہ حملہ کرتا، وہی بات تھی، وہ لوگ قلعہ میں بند تھے، مجاہدین باہر سے حملہ کرتے، وہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر کے حملہ کرتے، ادھر سے تیر پھینکتے، ادھر سے تیر پھینکتے، ادھر سے پتھر، ادھر سے پتھر، کوئی نتیجہ برابر نہیں ہوتا تھا، کچھ زخمی ہوتے، کوئی شہید ہوتا، کوئی ادھر کا مرتا، یہ حال چلتا رہا۔ اس طرح 4 مہینہ گزر گیا۔ کتنا مہینہ؟ 4 مہینہ گزر گیا، کچھ بھی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس کے بعد اب 4 مہینہ سے شہر والے ایک جگہ مقید ہے، بند ہے نا شہر میں، باہر نکل نہیں سکتے ہیں، باہر سے کوئی آمد و رفت نہیں، پریشان تھے۔ لاک ڈاؤن میں کیسے پریشان ہو گئے تو لوگ، وہی حال لاک ڈاؤن وہاں بھی لگ گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ شہر والے تنگ آ کر کے پھر وہی راہب کے پاس جاتے ہیں، قمامہ کے پاس، یار شہر والے تو حیران ہو گئے، کچھ حل تو نکالو، یہ کب تک لڑائی چلتی رہے گی، ہم ایسے بند رہیں گے شہر میں۔ قمامہ نے کہا اچھا چلو پھر چلتے ہیں واپس۔ وہ آیا، دیوار پر تیل کی اور مسلمانوں کے امیر کو طلب کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے تو اس راہب نے کہا کہ دیکھو، اگر تم زندگی بھر محاصرہ کرے رہو گے نا، ہم شہر تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے نبی آخر الزمان کا ایک صحابی ہوگا جس کے وہ یہ اوصاف ہوں گی، علامتیں ہوں گی جو ہم نے پڑھا ہے، ہاں اگر وہ آ جائے ہم اس کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی ہے تو بغیر لڑے ہم اس کو یہ شہر حوالے کر دیں گے، لیکن وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے میں وہ صفات جو ہم نے پڑھا ہے وہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا پھر ایسا کرو، اس کی صفات تو بتاؤ۔ کہا وہ ہم نہیں بتائیں گے تمہیں، ہاں ایک کام کر سکتے ہیں، اس کا نام بتا دیتے ہیں، اس کا نام۔ کہا اچھا چلو نام بتا دو۔ تو اس راہب نے کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، فاروق کے لقب سے جانا جائے گا، دین کے معاملے میں بڑا سخت گیر ہوگا، اور لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، دین کے معاملے میں سخت ہوگا، وہی شخص ہوگا جو ہمارے شہر کو فتح کرے گا، اگر وہ آ جائے ہم اس کے حوالے شہر کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب سنا نا مسکرا دیے اور زوردار فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم اب تو شہر ہم نے فتح کر لیا۔ واپس لوٹے، مجاہدین کو یہ خوشخبری سنائی، یہ مطالبہ کیا ہے، کس کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک امیر المؤمنین تشریف لائے، ان کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب مجاہدین نے یہ سنا تو سب خوش ہو گئے اور نعرے تکبیر بلند کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک مکتوب روانہ کیا امیر المومنین کے پاس مدینہ منورہ اور ساری تفصیل لکھا۔ حضرت امیر المومنین کے پاس حضرت میسرہ بن مسروق خط لے کر پہنچے نا تو امیر المومنین نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد اب بیت المقدس کی طرف آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا۔
صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا. سب سے پہلے حضرت عمر مسجد نبوی تشریف لے گئے, 4 رکعت نماز پڑھی, سرکار کو صدیق اکبر کو سلام کیا. اس کے بعد واپس جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے نا, تو جانتے ہو کوئی بہت بڑا لشکر جرار لے کر نہیں, یہ وقت تو پورا ہو گیا لیکن یہ بات تو ختم کر دوں, بہت بڑا لشکر جرار لے کر نہیں, جاہو جلال کے ساتھ نہیں, بلکہ کیا لے کر, ایک اونٹنی, ایک خادم اور آپ بس جا رہے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے. کوئی لشکر نہیں, ایک خادم, ایک اونٹنی, آپ تھوڑا سا زیادہ راست وغیرہ رکھ لیا کہ راستے میں کام آئے گا. یہ عظیم سفر کا حال تھا حضرت. اور یہ باری طے کیا, ایک ہی اونٹنی تھی, سفر بڑا لمبا تھا, مدینہ سے بیت المقدس جانا تھا. غلام کو کہا تھوڑی دیر تو بیٹھے گا, تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے. تو بیٹھے گا, ہم اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے لے چلیں گے, اور ہم بیٹھیں گے, تو لے کر کے چلے گا. کہا ٹھیک ہے, طے ہو گیا. اس کے بعد پھر امیر المومنین کا سفر شروع ہو گیا. جب ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے تو مجاہدین اسلام تو بیت المقدس میں تھے, انہیں پتا چلا کہ امیر المومنین جو ہے نا ملک شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں. تو تمام مجاہدین کی خواہش تھی استقبال کے لیے امیر المومنین کے آگے بڑھے, لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سب لشکر کو وہی روکا اور چند اصحاب کو لے کر کے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے استقبال کے لیے پہنچ گئے. جابیہ کے مقام پر پہنچے, اس کے بعد ملاقات کیا, معانقہ کیا. پھر اس امیر المومنین کو لے کر کے بیت المقدس جہاں پر اسلامی لشکر ٹھہرا ہوا تھا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے کر کے وہاں تشریف لائے. جب حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے نا وہاں, تو مجاہدین اتنا خوش ہوئے کہ زوردار نعرے تکبیر بلند کیا. اور یہ نعرے کی آواز بیت المقدس کے شہر میں گونجی تو شہر والے بڑے پریشان ہوئے. قمامہ جو راہب تھا وہاں تک آواز پہنچی, اس نے کہا کیا معاملہ ہے, جنگ تو موقوف تھی, جنگ کہاں سے شروع ہو گئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جنگ نہیں شروع ہوئی, در حقیقت ان کا سب سے بڑا سردار امیر المؤمنین آ گیا ہے, اس کی خوشی میں مسلمان نعرہ لگا رہے ہیں. اب حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے, تمام صحابہ سے ملاقات کیا, صحابہ کرام بہت خوش ہوئے. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ملک شام کی فتوحات کی ساری تفصیل بیان کرنا شروع کیا. صبح سے لے کر کے دوپہر ہو گئی, ظہر کا وقت ہو گیا, نماز سوچا پڑھ لے. اسی لشکر میں حضور کے سچے غلام اور عاشق حضرت بلال حبشی بھی موجود تھے. سرکار کے وصال کے بعد بلال حبشی حضور کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے, مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے آئے تھے, وہیں پر رہنے لگے تھے. پھر اسلامی لشکر جب ملک شام کی فتوحات کے لیے گیا تو بلال حبشی اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو کر کے جہاد میں مصروف ہو چکے تھے. آج ایسا موقع تھا, ظہر کا وقت تھا, حضرت عمر کو پتا چلا کہ بلال اسی مجاہدین کے صف میں ہے. آپ کی خواہش تھی کہ آج بلال اذان دیں. اب دیکھیں محبت حضور کی. بلال حبشی جانتے ہو حضور کی وصال کے بعد بالکل وہ دنیا ترک کر دیا تھا, اذان دینا بھی چھوڑ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اذان دے ہی نہیں پاتے تھے, جب بھی اذان دیتے غش کھا کر گر جاتے. حضور کی جدائی کا غم اتنا تھا برداشت نہ کر پاتے تھے. لیکن آج خواہش تھی, حضرت عمر کا حکم بھی تھا بلال حبشی اذان دے. حضرت بلال چونکہ ادب بہت کرتے تھے, امیر المومنین بھی تھے, آپ کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کیا. اب یہ سرزمین ہے بیت المقدس کی. حضرت بلال نے جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی نا, صحابہ کے دل تھڑ تھڑ کانپنے لگے, دل دہل گئے. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دور نبی کی مسجد نبی شریف کی وہ اذان کی یاد تازہ ہو گئی. ایک وقت وہ تھا جب بلال اذان دیتے اور کلمہ شہادت پر پہنچتے, محمد مصطفیٰ سامنے ہوتے, صحابہ ان کا دیدار کرتے. آج وہی سوز, وہی گداز, وہی انداز, وہی آزاد, سب کچھ ہے, لیکن مصطفیٰ کا جلوہ نور سامنے نہیں ہے. صحابہ کرام یہ سن کر کے بے قرار ہو گئے. ایک مطلب شور مچ گیا, اب سوائے رونے کی آواز کی کچھ نہ آتا. تمام صحابہ حضور کے غم میں ڈوب گئے, سرکار کی محبت میں سرشار ہو گئے. بلال حبشی جب اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں, صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئے. حضرت عمر گریہ بازاری کرتے رہے. تمام پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا. یاد مدینہ حضور کے دور کی یاد آ گئی. بلال حبشی بھی خود روتے روتے بے حال ہو گئے. بہت دیر تک حضور کی جدائی کے غم میں صحابہ روتے رہے, حتیٰ کہ جب کچھ تسلی ہوئی حضرت عمر نے نماز پڑھائی ظہر کی. اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد
تمام صحابہ کرام سے ملاقات کیا، مشورہ کیا، اب اس کے بعد بیت المقدس کی طرف آگے بڑھنا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب بیت المقدس کی طرف آگے بڑھنے لگے بغیر ہتھیار کے، اور جانتے ہو حضرت عمر کے جسم پر جو کرتا تھا پہنے ہوئے تھے نا، 14 پیبند لگے ہوئے تھے اس پر۔ کتنا پیبند؟ 14 پیبند لگے ہوئے تھے، وہ پہن کر کے بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضور آج تو کوئی اچھا لباس پہن لے، دشمنوں کے علاقے میں آئے ہیں، عظیم الشان گویا کہ اسلام کے عظیم بادشاہ ہیں، دشمنوں کا ملک فتح کرنا بیت المقدس، آج ذرا اچھا لباس پہن لے، وہاں بڑے بڑے عمرہ ہوں گے، وزیر ہوں گے، راہب ہوں گے، وہ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ان کا امیر یہ پیبند والا لباس پہن کر آتا ہے، اسلام کی شوکت دوبالا ہوگی، اسلام کی شان و شوکت کا زور ہوگا، آج ذرا اچھا لباس پہن لے۔ لوگوں کی دل جوئی کے لیے حضرت عمر فاروق بہت عاجزی کرنے والے تھے۔ حضرت عمر نے پہلے فرمایا کہ لوگوں تم نے کیا سمجھا ہے کہ عزت ہمیں لباس سے ملی ہے، گھوڑوں سے ملی ہے؟ نہ، حضرت عمر نے جملہ کہا لا الہ الا اللہ، تاریخ ساز جملہ، لا الہ الا اللہ نحن قوم اذل قوم، ہم لوگ تو ذلیل لوگ تھے، ذلیل، اپنے ایڑیوں کے بل پیشاب کرنے والے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، جب سے دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آیا اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ عزت لباس پہننے میں نہیں، عزت مصطفیٰ کے دامن کرم سے ہے، اور جب تک لوگ عزت والے اسلام سے وابستہ رہے، عزت والے اسلام کے ساتھ قائم رہے اور اسلام کے ساتھ عزت حاصل کرتے رہے، دیکھ لو تاریخ اٹھا کر مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے۔ مسلمان عزت کے ساتھ رہے، وقار کے ساتھ رہے، لیکن جب سے مسلمانوں نے کیا کیا، اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرنا شروع کر دیا، کافروں کے درمیان عزت تلاش کرنے لگے، تب سے مسلمان ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گئے۔ اس مسلمانوں کی عزت صرف مصطفیٰ کریم کے دامن کرم سے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، لیکن جب سے انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، در در کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دی اب تو باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنے گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا سنو، عزت ایسے نہیں ملے گی، عزت صرف مصطفیٰ کے غلامی میں ہے، آقا کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے وہ عمدہ ایک مصری کرتا آپ نے پہن لیا، عمدہ سواری پر سوار ہو لیے، تھوڑے دیر چند قدم آگے بڑھے تھے نا، آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، چہرے پر عجیب طرح کے آثار ظاہر ہوئے، فوراً اترے اور اپنے آپ سے کہنے لگے عمر تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کہا سنو، صحابہ کرام سے فرمایا عمر ہلاک ہو گیا، جلدی کرو، کرتا اتارا، کہ وہی میرا کرتا لے کر آؤ، میں نے یہ پہن لیا تھا اور سمجھ رہا تھا عمر بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک تکبر سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے حضور کے فرماتے ہوئے سنا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کی عاجزی تھی یار، تکبر تو انہیں چھوئے گا بھی نہیں، لیکن عاجزی تھی، پیغام ہمارا تھا، ہمارے لیے تھا۔ حضرت عمر نے عالی شان لباس اتار کر پھینک دیا اور وہی 14 پیبند لگا ہوا لباس پہن کر عظیم الشان فاتح کی حیثیت سے قلعہ کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک شور بلند ہوا، قمامہ راہب بھی قلعہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ حضرت عمر جب کھڑے ہوئے نا تو راہب بار بار آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی سر کو دیکھتا ہے، کبھی سینہ دیکھتا ہے، سر سے پاؤں تک تھوڑی دیر دیکھتا رہا۔ حضرت عمر شان و شوکت کے ساتھ کھڑے رہے، جب دیکھ لیا نا اس نے اپنی قوم سے کہا لوگوں تمہاری ہلاکت ہو، یہ کیا دیر کر رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو، جاؤ قلعہ کا دروازہ کھول دو، خدا کی قسم یہ وہی بندہ ہے، وہی نبی آخر الزمان کا صحابی ہے جس کی ساری علامات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا ہوا ہے، یقیناً یہ ہمارے شہر کو فتح کرے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جاؤ جلدی سے دروازہ اس کے لیے کھول دو، یہ اس کو ہم خوشی کے ساتھ
یہ شہر حوالے کرتے ہیں اور جاؤ اس کے ساتھ صلح کی درخواست کرو، ابھی ہمارے شہر کا مالک ہوگا۔ لوگوں نے دروازہ کھولا، امیر المؤمنین بغیر جنگ کے ہوئے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے اور بیت المقدس کی در و دیوار پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ بیت المقدس کو حضرت عمر نے بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بس آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ آخری بات کیا کہنا ہے، حضرت عمر جب بیت المقدس میں داخل ہوئے شان و شوکت کے ساتھ فتح ہو گیا اور حضرت عمر نے ایک اعلان کیا، کہا لوگوں ڈرو مت، اب یہاں پر اسلامی راج قائم ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عیسائی اس ملک کو فتح کرتا تھا نا تو جتنے یہودی ہوتے سب کو کاٹ مار کر کے باہر کر دیتا تھا، ان کی عبادت خانوں کو جلا دیا جاتا تھا، عیسائیوں کو رہنے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی۔ اگر عیسائی فتح پاتا تو پھر کیا کرتے وہ لوگ، عیسائی یہودیوں کو قتل کرتے، یہودی اگر قابض ہوتے تو یہودی عیسائیوں کو قتل کرتے، ان کے عبادت خانے کو گراتے۔ لیکن حضرت عمر کا عدل و انصاف دیکھے حضرت عمر نے اعلان کیا، اے بیت المقدس کے رہنے والوں، عیسائی ہو یہودی ہو کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، جو اس شہر میں رہنا چاہتا ہے امن و امان کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس کے عبادت خانوں کو گرایا نہیں جائے گا، اس کو مذہبی آزادی ہوگی، جتنا مرضی چاہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، اپنے مذہب کے مطابق تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ہاں مسلمانوں کی عبادت میں دخل اندازی ہرگز نہیں کرے گا، وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گا، اس کی ذمہ دار خود اسلامی ریاست ہوگی اور اسلامی حکومت اس کو امان دیتی ہے۔ جب یہ جملہ بیت المقدس کی یہودیوں نے عیسائیوں نے سنا نا بڑے خوش ہو گئے، یہ کیسا امیر آ گیا، یہ کیسا نظام لے کر آ گیا، آج تک تو ہم نے کبھی ایسا سنا نہ تھا، جو قابض ہوتا دوسرے کو قتل کرتا دوسرے کو مارتا، لیکن یہ کیسا نظام عدل لے کر آیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا حضرت عمر کا عدل تو ہم نے سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ عیسائی آپ کے پاس آئے، کہا امیر المومنین آج تک تو ہم نے آپ کا عدل اسلام کا انصاف سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے جتنے لوگ اس شہر پر قبضہ پاتے رہے ایک دوسروں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بناتے رہے، لیکن آپ نے عدل قائم کیا۔ اب ہماری رائے یہ ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے چرچ میں چلے اور چرچ میں چل کر کے ایک نماز پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے حقوق دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے کہنے پر ایک اس عیسائیوں کے ایک چرچ میں گئے، انہوں نے کہا آپ یہی نماز پڑھے، آپ نے لیکن نماز اندر نہیں پڑھی بلکہ چرچ سے باہر نکل کر کے دروازے پر مصلی بچھا دیا، نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا عیسائیوں کیا تم یہ سوچتے ہوگے ہم نے تمہارے چرچ میں نماز اس لیے نہ پڑھی کہ ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ حضور کی امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، مسلمان جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے نا، اگر آج عمر تمہارے چرچ کے اندر نماز پڑھ لیتا نا، ہمارے بعد آنے والے پھر کیا کرتے، عمر کا مصلی سمجھ کر تمہاری چرچ کو ختم کر دیتے، وہاں مسجد بنا دیتے، اس طرح تمہاری عبادت گاہیں محفوظ نہ رہتی۔ ہم نے سوچا کہ آنے والے لوگ اس کو خرچ ختم نہ کرے، تمہارے حقوق برقرار رکھے، اس لیے باہر نکل کر کے نماز پڑھی۔ عیسائی اتنا متاثر ہوئے کہ خود اس گرجا گھر کے سامنے جو ہے نا انہوں نے مسجد عمر فاروق اعظم بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم نے لوگوں کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اور صرف بیت المقدس کیا بلکہ کافروں نے کہا اگر عمر فاروق کچھ دن اور زندہ رہ جاتے نا، آج تو آدھی دنیا پر حکومت ہے، پوری دنیا پر اسلام کا راج ہوتا، پوری دنیا پر اسلام کی بادشاہت ہوتی اور اسلامی پرچم لہراتا۔ لیکن مقدر میں کیا تھا، حضرت عمر کی جو عمر تھی اس عمر کو گزار کر کے عمر چلے گئے اور آدھی دنیا پر راج کر کے امت کے لیے بہت بڑی مشعل راہ بن کر کے چلے گئے۔